السلام علیکم۔ احسن بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ موسیٰ کے حساب سے، تو یہ روایتی ترجموں کی وجہ سے گائے کا واقعہ ہے، اور یہ صرف 2 آیتوں سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو آپ نے 71 73 لکھا ہے، اگر تینوں بھی کر لیں تو اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو کم از کم آیت نمبر 67 سے نکلنا پڑے گا، آیت نمبر 67 سے 73 تک پورا دیکھنا ہوگا، جب جا کر کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس کو میں پورا کر دیتا ہوں کہ یہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ فتح محمد جالندھری کا ترجمہ ہے، یہاں رکھا ہو میرے پاس، تو اس سے ہی پڑھ رہا ہوں کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ بیل ذبح کرنا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہو، یعنی ہنسی کر رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ یہ ہے کیا چیز؟ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں، اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں، اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یہ کہ اللہ وہ تمہیں معاملہ دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم گہرائی سے وضاحت پر الگ کر لو۔ بقر کہتے ہیں گہرائی سے وضاحت کرنے کو، اور ذبح جو ہے یہ ذبح کاٹنے کو بھی کہا جاتا ہے، الگ کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یار تم نے تو تعلقات کو ہی ذبح کر کے رکھ دیا، تو وہاں کوئی گردن کو چھری نہیں پھیر رہے ہوتے ہیں، وہ الگ ہو جانا اور کاٹ دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں معاملہ دے رہا ہے یہ کہ تم گہرائی سے وضاحت پر الگ کر لو، یعنی گہرائی سے وضاحت لیں اور پھر اپنے آپ کو جو آپ کے یہاں معاشرتی طور پر رسم و رواج چل رہا ہے اس سے آپ کو الگ ہونا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق پکڑ رہے ہو؟ یعنی دنیا جو ہے وہ یہ کام کرے اور ہم کچھ بالکل الگ ہٹ کر کریں، تو یہ ایک طرح سے مذاق ہو گیا۔ آج بھی یہی حال، آپ صرف قرآن کی بات کریں، اب دیکھیے ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے، اب کہے بھائی روزہ نہ رکھو اور ادھر آؤ تو کہیں گے تم کیا مذاق کر رہے ہو، بالکل یہی بات ہوتی ہے۔ تو آگے کہہ رہے کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر آوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ یعنی اس پر بھی گائے پر بحث چل رہی کہ کیسی بیل کیسی ہونی چاہیے، یہاں انہوں نے بیل ترجمہ کیا ہے، زیادہ تر لوگوں نے گائے کیا ہوا ہے، تو بہرحال یہ اب کیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا پکارو ہمارے لیے تم اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، وہ واضح کر دے ہمارے لیے ماہیت، یعنی ہم کس طرح قرآن کی اتباع کریں اور کیسے ہم اس معاشرے میں اس طرح سے چلے، اس کی ماہیت کیا ہوگی۔ یہ کوئی گائے کا رنگ وغیرہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ کہا جا رہا ہے کہ بیل کیسا ہو۔ جنہوں نے کہا بیل کس طرح کا ہو، تو یہ بیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پکارو تم اپنے رب کو، وہ واضح کر دے ہمارے لیے اس کی ماہیت، ہم معاشرے میں کس طرح سے چلیں۔ تو قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو کہا بے شک وہ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر،
کہ بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے لازم نہیں ہے اور نہ اس کی نظیر ہے. یعنی گہرائی سے وضاحت ہر شخص کے لیے لازم نہیں کیونکہ ہر آدمی کر نہیں سکتا. اس لیے یہاں اللہ یعنی موسیٰ نے یہ کہا کہ بے شک جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے یہ لازم نہیں ہے ہر ایک پر اور نہ اس کی نظیر ہے. یعنی اس کا کوئی اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. بکر جس کی نظیر نہ ہو بے نظیر اس کو کہا جاتا ہے. پھر آوان بین ذالکا تو یہ اسی کے درمیان والا معاملہ اور مددگار والا. آوان جو ہے وہ اون سے اون کا مطلب ہوتا ہے مددگار بن جانا. تو آوان بین ذالکا تو وہی درمیانہ مددگار ہے یعنی اسی کے درمیان مددگار ہے. جب آپ کسی سے بات سمجھتے ہیں یا خود سے سمجھتے ہیں جو خود سے سمجھتا ہے اس پر تو فرض ہوتا ہے اور جو خود سے نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ پھر اس فرض میں نہیں آتا ہے کہ ہر آدمی گہرائی سے وضاحت لے وہ ویسے ہی اوپر سے سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اسی کے درمیان جو ہے وہ مددگار بننا ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ تو بس وہ فعل کرو جو تمہیں معاملہ دیا جا رہا ہے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے جو معاملہ دیا جا رہا ہے وہ عمل کرو. اب آئیے اگلی آیت کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اب یہاں ان کا ترجمہ کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے درخواست انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل خوش کر دیتا ہو. یعنی گہرا زرد رنگ بتا دیا. اب گہرے زرد رنگ کی تو گائے یا بیل پتہ نہیں نظر ہی نہیں آتی کس کو کہہ رہے ہیں گہرا زرد. دوسری طرف پھر بعض لوگ بریکٹ میں اس کو سنہرا کہتے ہیں تو چلے وہ تو کسی حد تک قابل قبول ہے لیکن گہرے زرد رنگ کی گائے تو آج تک نظر نہیں آئی ہے. تو یہ کیا چیز ہے اس کو دیکھنا. قالوا ادع لنا ربک تو انہوں نے کہا پکارو تم ہمارے لیے اپنے رب کو یبین لنا ما لونہا وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیا اس کا رنگ ہو. اب یہ دیکھیے دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو وہ جو رنگ ہے یہ نہیں کہ وہ کالا پیلا نیلا ہرا کچھ ہو بلکہ یہ کردار کا رنگ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ سچ بولو. اب ہمیشہ سچ بولیں یہ رنگ اختیار کرنا ہے. اس رنگ کی بات ہو رہی ہے اس رنگ کی بات نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ پکارو تم اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ کیا رنگ اپنانا ہے اس سے ہم کیسے رنگ اخذ کریں. تو قال انه یقول انها بقرة صفراء تو کہا بے شک یہ جو یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے یہ تمہیں بالکل اس سے خوب گہرا نمایاں کر دے گی. صفرا کہا جاتا ہے گہرا نمایاں کو. اسی طرح جیسے آپ ایک پت کی قے ہوتی ہے بالکل کڑوی تو اس کو بھی صفرا کہا جاتا ہے. یا پتے میں جو لکوڈ بنتا ہے اس کو بھی صفرا کہا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے گہرا زرد یا انڈے کی زردی ہوتی ہے وہ بھی صفرا کہلاتا ہے. تو اس صفرے کا مطلب یہ کہ یہ زردی مائل اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. فاقع لونہا پس واقع ہو جاتا ہے اس کا رنگ تسر الناظرین دیکھنے والوں کے لیے غور فکر کرنے والوں کے لیے کہ وہ تم کس طرح اسے اپناتے کس طرح چھپا رہے ہو. سری کہتے ہیں مخفی رکھنے کو. تو یہاں جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تم اپنے رب کو پکارو وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ کیا ہم رنگ اختیار کریں. تو کہا بے شک یہ جو کہتا ہے کہ اس سے جو گہرائی سے وضاحت ہے تو اس کا رنگ خوب گہرا نمایاں ہوگا بس یہ واضح ہو جائے گا غور و فکر کرنے والوں کے لیے چھپانے جو تم چھپاتے ہو تم سے جو کچھ چھپایا جا رہا ہے دیکھنے والوں سے یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا واقع ہو جائے گا. اب اگلی آیت دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة تشابہ علینا وان ان شاء اللہ لمہتدون. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا اے پروردگار پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں. پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی. یہاں ابھی تک یہ یعنی کہ وہ رنگ میں ہی جھگڑنا ہے کہ کیسا ہو کس طرح کو. جیسے قربانی کے گائے خریدتے وہ سب جھگڑے میں رہتے ہیں کہ جوان ہو بوڑھا ہو کیسا ہو 2 دانت والا ہو 4 دانت والا ہو. تو اسی طرح یہ اللہ سے بحث میں لگے ہوئے شاید. یہاں کیا ہے یہ دیکھیے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی تو انہوں نے کہا پکارو ہمارے لیے تم اپنے رب کو وہ واضح کر دے ہمارے لیے جو ماہیت ہے یعنی کیا کون سی ماہیت اختیار کرنی ہے. ان البقرة تشابہ علینا
تو بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے یہ ہم پر ملتا جلتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں یوں وضاحت کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، آپ یوں کر رہے وہ یہ کر رہا ہے، تو یہ ہم پر ایک ملتی جلتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کی وضاحت صحیح ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر یہ اللہ کی چاہت ہو، یہ کہ اللہ کی چاہت کے مطابق لمحتدون تو ضرور ہم ہدایت پائیں گے. یعنی یہ وضاحت اس طرح سے ہو جائے گی، گہرائی سے وضاحت ایسی آئے کہ آپ اس پر عمل کریں تو وہ ہدایت والی بن جائے. اگر اس میں ہدایت کا پہلو نہیں ہے، اس میں انسانیت کے نفع کو کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ گائے میں تو کوئی ہدایت نہیں ہے، اگر وہ گائے کا ترجمہ مان لیا جائے صحیح ہے تو گائے میں ہدایت کیسی. اب اگلی آیت ہے قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انہوں نے ترجمہ کیا کہ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی. غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. یعنی اتنی حجت کے بعد پھر بیل لیا اور پھر ذبح کیا، جو ان کا ترجمہ ہے. اب یہاں کیا بات ہے اصل دیکھیے. قالا تو کہا، انہو یقولو بے شک وہ یہ کہتا ہے، انہا بقرتن بے شک یہ جو اس کی گہرائی سے وضاحت ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث ذلیل نہیں کرواتا ہے، تم پستی کا اثر لو. یعنی یہ جو گہرائی سے وضاحت جو اللہ کے احکامات کی ہوگی، اللہ کی کتاب سے ہوگی، یہ تمہیں ذلیل نہیں کرواتا ہے اور نہ پستی کا اثر دیتا ہے تمہیں. ولا تسقی الحرث اور نہ ہی یہ تسقی جو ہے یہ تم طلب کرو، اس کا کہتے ہیں طلب کرنے کو. تو ولا تسقی اور نہ تم طلب کرو ہر کھیتی، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا جو کھیتی یعنی جو عمل کیا وہی جو بوئے وہی کاٹو گے، تو وہ کھیتی نہیں کاٹ رہا ہوتا بلکہ جو عمل کر رہا ہوتا اس کا نتیجہ حاصل کر رہا ہوتا. یہ اسی معنوں میں بات ہے کہ اور عمل کا نتیجہ نہیں طلب کرو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ تو اسے مسلم ہے یعنی سلامتی ہے، اس میں تمام سلامتی ہے. لا شیۃ فیہا اور اس میں نقش و نگار نہیں ہے. اللہ کے احکامات کی جو گہرائی سے وضاحت ہوگی، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اس میں نہ کوئی ضلالت ہوگی، نہ اس میں تم پستی کا اثر لوگے اور نہ ہی تم اس میں پھر طلب کرو گے کہ ہم نے بس عمل کیا بھی فوری ہمیں رزلٹ مل جائے. جیسے کہتے ہیں مسلمان ہے غالب کیوں نہیں ہے، تو بھائی پہلے آپ وہ عمل تو کر لو. صحیح طرح سے عمل کرتے ہی نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ نتیجہ پہلے مل جائے. تو یہ جو مکمل سلامتی ہوگی اور اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے 40 نفلیں پڑھ لو یا رات بھر جاگ لو یا کوئی شب قدر تلاش کر لو ایک رات جاگ لینا، ایسی کوئی بات نہیں. قالوا الآن جئت بالحق تو انہوں نے کہا اب ہمیں تم نے حق کو دیا ہے. یعنی گہرائی سے وضاحت کر کے اس طرح کی بات ہے کہ وہ سلامتی دینے والی ہے، لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے، اس میں ذاتی مفاد کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہ وہ ذلیل کروائے گی اور نہ اس میں کوئی پستی کا اثر ہوگا اور نہ ہی فوری طور پر کوئی نتیجہ طلب کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ واقعی اب تم نے ہمیں حق دے دیا. فذبحوا وما كادوا يفعلون تو پس پھر انہوں نے اسے چھوڑا، یعنی جو کچھ وہ اپنا عمل کر رہے تھے اس کو اس سے وہ الگ ہوئے، اسے انہوں نے کاٹ ڈالا. وما كادوا يفعلون اور وہ یہ فعل کرنے والے لگتے نہیں تھے، کرنے نہیں چاہتے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرے. جس طرح آج ہے قرآن خالص قرآن کی بات کی جائے تو اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. یار یہ کیا بات کر رہے ہو، اگر ہم نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں تو معاشرے میں کیسے جئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کس کس کو سمجھائیں گے، کیا کریں گے. بھائی پہلے آپ اللہ کی بات کو سمجھیں، اس پر عمل تو کریں. وہ ذمہ آپ کیوں لے رہے ہیں جو اللہ دے رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تو معاشرہ کام کرو بہترین. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے بجائے اللہ کو خوش کرنے کے. ہمیں اللہ کے احکامات کی اتباع کی پرواہ نہیں ہے. لوگوں سے خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کیسے لوگوں کو منہ دکھائیں گے. لوگوں سے ہی ڈر رہے ہیں جبکہ اللہ سے نہیں ڈر رہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے. بہرحال اچھا اب اگلی آیت دیکھ لیں کہ یہ موضوع ادھر مکمل ہو جائے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، جو بات تم چھپاتے رہے ہو تم خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا. یعنی اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک شخص کو قتل کیا، اب یہ شخص قتل کہاں سے آ گیا اچانک، پھر وہ کہہ رہے باہم جھگڑنے لگے اور پھر چھپا رہے ہو تو خدا اس کو ظاہر کرنے والا ہے. اب یہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم جھگڑ رہے تھے نفسیات سے. یہ انسان اپنی نفسیات سے اپنی سوچ سے جھگڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہی عمل کریں. معاشرے سے ہٹ کر باپ دادا کی روایتوں کو توڑ کر اگر ہم عمل کریں گے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، باپ دادا کیا کہیں گے. اس لیے اللہ کہہ رہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم جھگڑتے ہو اپنے نفسیات سے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تو پس تم سختی سے رد کرتے ہو اس میں.
تمہیں ان سب کو سختی سے رد کرنا ہوگا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تمہیں خارج کرنے والا جو تم چھپا رہے ہو. تم چاہتے ہو کہ معاشرے سے چھپ جائیں، رشتہ دار سے چھپ جائیں اور یہ کر لیں، تو یہ نہیں ہے. جب آپ اللہ کے احکامات کے پابند ہوں گے تو آپ خارج ہو جائیں گے، بالکل نمایاں ہو جائیں گے. ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عمل جو یہ ہمارے باپ دادا والا نہیں ہے، ہمارے روایتوں والا نہیں ہے، یہ کون سا عمل کر رہا ہے. تو اللہ کی باتیں جو بالکل خارج ہونے والی. واللہ مخرج، اور اللہ سے یہ خارج ہے. ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپا رہے ہو. اب اگلی آیت ہے، یہاں پر یہ مکمل ہو رہی ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب انہوں نے یہاں ترجمہ کر دیا ہے کہ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اب اگر واقعی کوئی بیل کا ٹکڑا، ہڈی کا ٹکڑا مارنے سے کوئی زندہ ہو گیا تھا تو پھر وہ باتیں غلط ہو جاتی. جان اللہ کہتا ہے کہ کیف تکفرون، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کہتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے جب کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مردہ ہوگا اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو دو موت اور دو ہی زندگی ہے. تو یہ تیسری زندگی اس کی کہاں سے ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ دو زندگی کس کی ہو گئی؟ پہلے مر چکا اور پھر ہڈی مارنے سے پھر زندہ ہو رہا ہے، تو اس کی دو زندگی دو موت تو ہو گئی. اس کی پھر تیسری موت اور تیسری زندگی ہوگی. تو یہ قرآن کے خلاف بھی بات ہو جاتی ہے، قرآن کا خلاف آ جاتا ہے، لہٰذا یہ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا بیان کر دو اسے ان کے بعض کو. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا اضْرِبُوهُ، اسے بیان کر دو. ضرب کہتے ہیں بیان کرنے کو. بِبَعْضِهَا، ان کے ہی بعض کو. جو لوگ اس پر جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو کیسے عمل کریں گے، کیا کریں گے، تو ان کو بیان کر دو، واضح کر دو، جو ان میں سے سمجھنے والے ہیں. ہر ایک کو اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ یقینی سی بات لوگ جھگڑنے والے ہیں. بِبَعْضِهَا اس لیے کہ بعض ہی ہوتے ہیں سمجھنے، تو جو بات سمجھنے والے ہیں ان کو آپ بیان کر دیں. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ احیا کرتا ہے مردنی کی. یہ جو آپ مردنی والے معاشرے میں ہیں، اس مردنی سے آپ احیا دینے والے معاشرے میں آ جائیں گے، زندہ معاشرے میں بن جائیں گے. یہ اللہ بتا رہے کہ اسی طرح احیا کرتا ہے اللہ مردنی کا. یعنی جب آپ گہرائی سے بات کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ نتائج سامنے آتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھائے گا اپنی آیتوں کے ذریعے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل استعمال کرنے والے ہو. کہ یہ بات عقل اور شعور کی ہو رہی ہے کہ کس طرح آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور کیسے نکلیں. یہاں کوئی گائے یا بیل وغیرہ کا قصہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس پر مزید کوئی سوال ہو تو بات کر لیجیے گا. اور تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی سوال کریں تو اس کا لب لباب بتائیں کہ سوال کس لیے کر رہے ہیں، کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. یوں ہی سے بولتے رہنا، یہ تو پورا قرآن اٹھا کر رکھتے رہیں گے، آج یہ بتا دیں وہ بتا دیں وہ بتا دیں، یہ بیکار سی بات ہو جاتی ہے. شکریہ. السلام.